الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں دے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، انسانی وجود اندر نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی بہترین بنائی ہے۔ یہ اکھاں نوں ویکھ لو، یہ بھی بے شمار قیمتی بے بہا اللہ دے انمول تحفے نے۔ انہاں دی قدر انہاں کولوں پوچھو جڑے اکھاں دی نعمت دے کولوں محروم نے۔ کناں نوں لے لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے بہترین انعامات وچوں انعامات نے۔ زبان دیکھ لو، زبان بھی اللہ دی بہترین نعمت ہے۔ انہاں دی قدر انہاں نوں معلوم ہے جڑے نہ سن سکتے نے نہ بول سکتے۔ زبان دے نال بندہ اپنے دل دی گل کسے نال شیئر کر سکتا، اپنے دل دی گل کسے نوں دس سکتا۔ دل اندر 100 دکھ سکھ ہوندا ہے، کسے نال دکھ سکھ بندہ کر لیندا، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ لیکن حضرات، انسانی وجود اندر چہرہ انسان دی بہترین اللہ دی تخلیق چو تخلیق ہے۔ اللہ فرماندے میں انسان دا چہرہ ہاتھ نال بنایا۔ آدم علیہ السلام جدو اللہ پاک نے بنایا نا تو چہرہ ہاتھ نال بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے انسانی چہرہ بڑی خاص اہمیت دا حامل ہے۔ ہر کوئی اپنے چہرے تے خصوصی توجہ دیندا ہے، کتے داغ تے نہیں۔ آپ ہر روز شیشہ وینے کی وینے ہیں، چہرہ وینے ہیں، جناب کی ہو گیا کیسا چہرہ؟ ایستا ایستا بندہ زندگی ڈھلدا جاندی ہے تے کہندا ہن میرے چہرے تے وٹ پینے شروع ہو گئے نے۔ ہر بندہ ہی اپنے چہرے نوں درست رکھن دی کوشش کردا ہے، کتے داغ دبا نہ آ جائے، کوئی جناب اتنے عیب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے نا اللہ پاک نے کئی مقامات تے اللہ دا حکم آیا کہ لوگوں اپنا چہرہ میرے وال پھیر لو، تہاڈا رخ میرے وال ہونا چاہیے، تہاڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے۔ یک سوئی دے نال اپنا چہرہ میرے سامنے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمان دے چہرے دی خاص ہی حرمت ہے۔ مسلمان دے چہرے نو اللہ نے بڑا خاص مقام بنایا ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو کسی نو مارو تے چہرے تے نہ ماریا کرو۔ آج دی گفتگو چہرے دے بارے ہونی ہے۔ میرا چہرہ تہاڈا چہرہ اللہ واسطے ہونا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دے چہرے دے اندر کوئی عیب ہوئے نا، وہ انہوں نہ کیا کرو وہ تیرا چہرہ تے انج دا تیرا منہ ویکھ کندے بارا نہ اے چہرہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ دی تخلیق اندر سانو کوئی اختیار نہیں بندہ کسی نے کہے تیرا چہرہ کالے رنگ دا تیرا چہرہ فلاں رنگ دا، نہیں کہنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل قبح اللہ وجہ کا، ان دا معنی پنجابی زبان چ اے بندا ہے کسی نے فٹے منہ تک بھی نہیں آکھنا، اپنا جا فٹے منہ تیرا جا منہ پرا کر لے، انج بھی نہیں آکھنا چاہیے۔ اور نبی پاک نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، کسی انسان دے چہرے تے مت مارنا، چہرے تے تماچا مت مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی اور صدقے دے حوالے نال چہرے دا کردار کیے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی چھوٹی بھی ہوئے انہوں حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹا بھی نیکی دا کام ہوئے انہوں معمولی نہیں سمجھنا۔ ولو ان تکلم اخاکا وزوجکا منبسطن، آپ نے فرمایا اگر اپنے بھائی دے نال ملاقات کرے تو ہسدے چہرے نال کریا کر۔ آج دی گفتگو اندر چہرہ بار بار چہرے دی بات آئے گی،
میرا اور تہاڈا چہرہ اللہ واسطے مطیع ہونا چاہیے۔ یہ چہرہ جھکے تے اللہ دے سامنے جھکے، یہ چہرہ کریے تے رب دی رحمت وال کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پاک نبی فرماندے تبسموں کا فی وجہ اخیکا لکا صدقہ، جامع ترمذی دی روایت ہے، آپ نے فرمایا تیرا چہرہ مسکراندہ ہوئے نا، اپنے بھائی نے وال کرے، اپنے بھائی نہ گل بات کرے، مسکرا کے کرے، اللہ پاک تیرا یہ بھی صدقہ بنا دے گا۔ ایک اوکھا صدقہ، ایک تو نہ روپیہ پیسہ دینا ہے، کسی نو پیسے دینے نے، کسی تے خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ۔ وہ کسی نال ہس کے بول پینا، ان دا دل راضی کرنے واسطے، انہوں خوش کرنے واسطے، میرے پاک نبی فرماتے نے تیرا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ صدقے اندر شمار کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑا بندہ وضو کر کے نماز واسطے آندا ہے، خصوصاً بندہ چہرے نوں دھوندا ہے، اور قرآن دا چہرہ دھون دا ذکر آیا، اللہ دے ہاں اس چہرے دی کنی قدر، جدو چہرہ سجدے اندر جاندہ ہے۔ عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد اللہ دے ہاں سجدے اندر گر جاندہ ہے، اپنا چہرہ اللہ دے سامنے رکھ دیندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے خراجت من خطا یا کم کا یوم والدت امو کم، سلسلہ سیاح دی روایت ہے، جڑا بندہ با وضو ہو کے اللہ دے سامنے سجدے اندر اپنا چہرہ رکھ دیندہ ہے، اتو آواز آندی ہے اور میرے سامنے پاک دامن ہو کے، پاک صاف ہو کے، وضو کر کے اپنا چہرہ رکھن والیا، جا میں تینوں گناہاں تو ایویں پاک صاف کر دیتا جی میں تینوں آج تیری ماں نے جنم دیتا ہے۔ بچہ دنیا تے پیدا ہوندہ ہے نا، اندر گناہ تو نہیں نہ ہوندہ، اندر کوئی گناہ نہیں ہوندہ۔ جیڑا بندہ اپنا چہرہ اللہ دی رضا واسطے با وضو ہو کے سجدے اندر رکھ دیندہ، سجدہ کردہ، اللہ پاک ایسے بندے نوں گناہوں تو ایویں پاک صاف کر دیندہ ہے جویں اج دنیا اندر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے جدو نماز پڑھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بندگی ایویں کرو جویں تسی اللہ نوں ویندے جے اے نہیں تہاڈا ذہن کم از کم ایک خیال ہونا چاہیے اللہ پاک مینوں ویکھ رہا ہے، میرا چہرہ ویکھ رہا ہے، میرا دل ویکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے تہاڈا چہرہ جدو قبلہ رخ ہوندا ہے، مطیع ہو کے اللہ دے حضور کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے آندے جنم، آسے پاسے نہ ویکھیا کرو، نماز پڑھو تہاڈی نظر سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے، تہاڈا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورنہ بربادی۔ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز اندر کھڑے ہو، آسے پاسے نہ ویکھیا کرو، ادھر ادھر نہ ویکھیا کرو، اپنی نظریں آسے پاسے نہ کریا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان وال نہ اٹھایا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اے نہ ہوئے اللہ تہاڈی نظر والی نعمت ہی چھین لوے۔ اس واسطے نماز اندر کھڑے ہونا ہے، یکسو ہو کے تہاڈی نظر قیام اندر ہوئے، اپنے نال رکوع اندر ہو، تہاڈی نظر سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہوندے نے انہوں نے نہیں پتہ مسئلے دا، آسے پاسے بھی ویکھ لیندے نے، کئی میں کئی بندے نے ویکھیا عورتوں نے ویکھیا رشتہ داراں اندر انہاں نظر آسے پاسے ہو جاندی۔ بہرحال اگر اپنے اندر ایک کمی ہے کوتاہی اینو ختم کریے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ورنہ اللہ تہاڈی نظر والی نعمت چھین لے گا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث ایاک والالتفات فی الصلاۃ فانھا ہلاکہ، آپ نے فرمایا نماز اندر کھڑے ہو، آسے پاسے ادھر ادھر نہ ویکھیا کرو، اے ہلاکت والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری حدیث آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیندہ جو نماز اندر کھڑے ہو تے آسے پاسے نہ ویکھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا پیار محبت کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، آمینہ دلال
ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں تک بندہ نماز دے اندر یکسو ہو کے کھوندا ہے، اللہ دے موتی ہو کے کھوندا ہے، آسے پاسے اپنیاں نظراں نہیں دوڑاندا، اللہ دے سامنے او جناب نماز اندر خشوع خضوع اندر ہو کے اللہ دی بندگی کردا ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دا چہرہ اپنے بندے دے چہرے دے سامنے ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اویرہ جے قربانی والی بات آئی ہے نا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام دے سامنے دو مینڈے لے آندے گئے، دو چھترے لے آندے گئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اونا چھتریانو مینڈیانو ذبح کر دیتا نا، اونا دا رخ قبلہ رخ کر دیتا، قبلے وال اونا دا چہرہ کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے جانور دا چہرہ بھی قبلہ رخ کیتا، نبی پاک دا چہرہ بھی قبلہ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے جانور نو ذبح کیتا، پتا چلیا نبی پاک دا طریقہ ہے وے اپنے جانور نو ذبح کرنا تے قبلہ رخ کرنا ہے، خود بندے نے بھی چہرہ ادھر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے قربانی اندر بھی چہرہ تیرا اللہ واسطے موتی ہونا چاہیے۔ اگر قبر دی بات آئے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے نصیحت نام میرے آقا دی سنت ہے، بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا انہوں قبر اندر داخل کرنا ہے، پہلے ان دے قدم بعد دے اندر ان دی ساری باڈی نو قبر دے اندر رکھنا ہے، قبر اندر رکھ کے ان دا منہ بھی قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ، امام البانی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ قِبَالُهُ الْقِبْلَةِ۔ میں اللہ دے پاک نبی دی سیرت کی ہے، آقا دی سنت کی ہے نا، قبر دے اندر جدو میت نو رکھنا ہے انہوں دائیں سائڈ رکھنا ہے، یعنی کوشش کرنی ہے ان دا چہرہ بھی قبلے رکھو ہوئے تے دائیں جانب سجے پاسے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ان دا چہرہ قبلہ رکھو ہوئے گا، جب اسی بالکل سیدھا رکھاں گے نا پھر قبلہ رکھو نہیں ہونا، تھوڑا دائیں جانب رکھاں گے ان دا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ اے نبی پاک دی سنت ہے، اور میں چہرے دی بات کر رہا ہوں حضور اور آپ دے چہرے دی بات نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی گل کریے نا، ان نبی پاک دا چہرہ روشن ہے، بڑے بڑے ویکھ کے مجبور ہو گئے، یہ چہرہ عام انسان دا چہرہ نہیں، یہ جھوٹا چہرہ نہیں، یہ جھوٹ بولن والا چہرہ نہیں، بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھ کے کئی بندے مسلمان ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنا ذرا پیار دی گل کر دے گے، میرے پاک نبی دا صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی تعریف کرنے والا آپ دا شاعر صحابی ہے، کی بیان کر دے رہے آقا علیہ السلام ممبر دے تشریف فرما رہے، میرے آقا وال اشارہ کر کے کہہ دے رہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ان دا ترجمہ فیصلہ آباد دے ایک اللہ دے نیک بندے نے کیتا، مولانا سعید الفت بیان کر دے رہے روشن چہرہ قد کھاٹ، روشن چہرہ قد کاٹ، بنتر بناوٹ
روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ سہپن نفاست دے پھلاں دا سیرام واہ سبحان اللہ میرے آقا دا چہرہ اے کسے مان اہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹے بڑی ریج دے نال تصویر کٹے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا یعنی ایندہ خلاصہ کی بندہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا کسے آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں آپ جیسا حسن و جمال والا کسے ماں نے جنے ہی نہیں انج لگتا ہے آپ ہر بیماری تم ہر عیب تم میرے پاک پیغمبر مبرہ پیدا کیتے گئے نے میرے آقا دی پیدائش اندر آقا پیدا ہوئے نا کسے قسم دا عیب ہی کوئی نہیں مسلمہ نبی دا صحابی کہندا مینوں تے انج لگدا ہے سونا کہندا گیا ہے رب بناندا گیا ہے اللہ